السلام علیکم ناظرین، جانزے وباسی ایک نئے یوٹیوب پروگرام کے ساتھ حاضر ہے۔ نیب قانون میں ترامیم کے خلاف آج سپریم کورٹ آف پاکستان میں 49ویں سماعت تھی۔ 48 سماعتیں اس کیس کے اوپر اب تک ہو چکی ہیں۔ کافی اہم ڈیولپمنٹ ہوئی آج کی اس کورٹ پروسیڈنگ کے دوران، بالخصوص جسٹس منصور علی شاہ کی جانب سے اس کیس میں جو گزشتہ سماعت کے اوپر ایک نوٹ سامنے آیا تھا، جس میں جسٹس منصور علی شاہ نے دو طرح کی آرات کورٹ کے سامنے رکھی تھیں۔ چیف جسٹس آف پاکستان عمر بندیال صاحب سے یہ کہا تھا کہ یا تو نیب قانون میں ترامیم کے خلاف کیس پر سماعت کے لیے فل کورٹ بینچ تشکیل دیا جائے، یا اس کیس پر سماعت روک کر سب سے پہلے پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ جو ہے اس کو پہلے ڈیسائیڈ کیا جائے۔ یہ وہی نیب قانون میں ترامیم ہے جو پی ڈی ایم کی حکومت نے کی، اور پھر اس فیصلے کو پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان نے آرٹیکل 184 کی شق 3 کے تحت سپریم کورٹ آف پاکستان میں براہ راست چیلنج کیا۔ چیف جسٹس عمر بندیال، جسٹس اعجاز الحسن اور جسٹس منصور علی شاہ پر مشتمل 3 رکنی خصوصی بینچ اس کیس پر سماعت کرنے جا رہا ہے۔ آج کی کورٹ پروسیڈنگ کے دوران ایک چیز تو ہمیں بالکل واضح نظر آئی کہ فل کورٹ نہیں بنے گا، پریکٹس اینڈ پروسیجر بھی شاید ڈیسائیڈ نہیں ہونے جا رہا، اور جو پروسیس چل رہا ہے، جو ایک ویو ایک رائے چیف جسٹس آف پاکستان عمر بندیال صاحب کی ہے، وہی کنٹینیو کرے گی، اور وہ یہ ہے جناب کہ پریکٹس اینڈ پروسیجر جو ہے وہ قانون اس کو اوپر اسٹے ہی چلے گا، اور وہ اس قانون کے اوپر بھی آج چیف جسٹس آف پاکستان عمر بندیال نے آبزرویشن دے کر رائے دے دی ہے، اور یہ کہا ہے کہ وہ قانون جو ہے وہ عدلیہ کی آزادی سے متصادم ہے۔ جی ہاں، نیب قانون میں ترامیم کے خلاف کیس میں چیف جسٹس آف پاکستان عمر بندیال نے یہ آبزرویشنز دی ہیں پریکٹس اینڈ پروسیجر قانون کے حوالے سے۔ یہ کافی دلچسپ ہے اور اہم ہے کہ وہ قانون پریکٹس اینڈ پروسیجر کا جو سپریم کورٹ کے 8 ججوں کے سامنے ہے، وہ اس کے اوپر آبزرویشن ایک اور بینچ دے رہا ہے، اور ایک اور بینچ کے ایک جج چیف جسٹس آف پاکستان عمر بندیال اس کے اوپر ویو دے رہے ہیں۔ اور انہوں نے کیا کہا؟ چیف جسٹس آف پاکستان عمر بندیال صاحب نے ایک تو یہ کہا کہ پریکٹس اینڈ پروسیجر قانون جو ہے، اس سے جو جوڈیشری ہے، جو عدلیہ کی آزادی کا جو آئینی حق ہے، آئینی تصور ہے، اس کی بنیادیں ہلا کے رکھ دی گئی ہیں اس پریکٹس اینڈ پروسیجر قانون سے۔ اور پھر چیف جسٹس آف پاکستان عمر بندیال نے مزید یہ کہا کہ یہ پریکٹس اینڈ پروسیجر قانون یہ تو عدلیہ کی آزادی سے متصادم ہے، اور اس لیے ہم نے اس قانون کے اوپر حکم امتناع جاری کر رکھا ہے۔ اور پھر جسٹس منصور علی شاہ کے اس نوٹ کا حوالہ دیتے ہوئے چیف جسٹس عمر بندیال نے مزید اس کیس کے پروسیڈنگ میں یہ کہا کہ جو گزشتہ 2 سماعتیں تھیں، گزشتہ 2 سماعتوں کے آرڈرز کا حوالہ دیا کہ ان 2 سماعتوں میں تو اٹارنی جنرل جو کہ وفاقی حکومت کی نمائندگی کر رہے تھے، انہوں نے کورٹ کو یہ بتایا تھا کہ کچھ اوور لیپنگ ہے ریویو آف ججمنٹ میں اور پریکٹس اینڈ پروسیجر میں، اس کے لیے پارلیمنٹ اس اوور لیپنگ کو ختم کرنے جا رہی ہے۔ اور جو آخری آرڈر تھا اس میں تو اٹارنی جنرل نے یہ بتایا تھا کہ بجٹ اس اجلاس چل رہا ہے، بجٹ اجلاس کے بعد جو اوور لیپنگ ہے اس کو ختم کیا جائے گا۔ تو یہ اس طرح کی آبزرویشن چیف جسٹس آف پاکستان نے دی، تو اب اس پہ تو بالکل واضح ہے کہ ریویو آف ججمنٹ تو سپریم کورٹ آف پاکستان پہلے ہی غیر آئینی قرار دے چکی ہے۔ تو جب ایک لا پہلے ہی غیر آئینی قرار دیا جا چکا ہے، تو پھر اس کے بعد یہ اوور لیپنگ والا جواز کیسے پیش کیا جا سکتا ہے؟ اس کے اوپر بھی بہرحال یہ کافی اہم صورتحال ہے۔ لیکن جسٹس منصور علی شاہ نے بڑے منفرد انداز میں اور مسکراتے ہوئے، بظاہر تو انہوں نے چیف جسٹس آف پاکستان کو جواب نہیں دیا، لیکن ایک چیز بالکل واضح کی کہ جو کیس اس وقت ہمارے سامنے چل رہا ہے وہ پریکٹس اینڈ پروسیجر قانون کا نہیں ہے، بلکہ وہ سپریم کورٹ کے 8 رکنی ججز کے سامنے وہ کیس زیر سماعت ہے۔ جی ہاں، جسٹس منصور علی شاہ نے واضح کیا کہ پریکٹس اینڈ پروسیجر قانون اس وقت ہمارے سامنے زیر بحث نہیں ہے، یہ مقدمہ اس وقت ہمارے سامنے نہیں ہے۔ ہمارے سامنے جو کیس ہے وہ تو جناب نیب قانون میں ترامیم کے خلاف کیس ہے، ہم اس وقت پریکٹس اینڈ پروسیجر قانون کو نہیں سن رہے۔ لیکن ایک چیز اس کورٹ کی پروسیڈنگ کے دوران بالکل واضح کی گئی، اور وہ یہ تھی کہ جو 2023 میں ترمیم کی گئی ہیں، سپریم کورٹ نے یہ کہا ہے کہ ہم اس طرف نہیں جائیں گے، یعنی 2023 میں جو
ترامیم کی گئیں 2023 میں جو ترامیم کی گئی سپریم کورٹ اس معاملے کے اوپر نہیں جا رہی، جو اس سے پہلے نیب قانون میں ترامیم 21-22 میں کی گئی ہیں وہ معاملہ سپریم کورٹ اس کو دیکھنے جا رہی ہے۔ یہ ایک مرتبہ پھر جب کیس کی سماعت کا اختتام ہو رہا تھا تو جسٹس منصور علی شاہ نے اپنے اس پوائنٹ آف ویو کو جو انہوں نے ایک تحریری نوٹ لکھا تھا جس میں انہوں نے واضح کیا تھا اس کو دوبارہ دہرایا، اور دوبارہ دہراتے ہوئے جسٹس منصور علی شاہ نے یہ کہا کہ میں ایک مرتبہ پھر چیف جسٹس آف پاکستان امرتاب بندیال صاحب سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں، یہ گزارش کرتا ہوں کہ یا تو نیب قانون میں ترامیم کے خلاف کیس کے اوپر فل کورٹ تشکیل دیا جائے، اور اگر فل کورٹ تشکیل نہیں دیا جاتا تو پھر اس کیس کی پروسیڈنگ روک کر سب سے پہلے پریکٹس اینڈ پروسیجر قانون کو ڈیسائیڈ کیا جائے۔ جسٹس منصور علی شاہ نے اپنے نوٹ میں یہ کہا تھا کہ اگر سپریم کورٹ نیب قانون کو پہلے ڈیسائیڈ کر لیتی ہے اور پھر پریکٹس اینڈ پروسیجر لا کو بعد میں ڈیسائیڈ کرتے ہوئے یہ قرار دیا جاتا ہے کہ وہ قانون درست ہے، تو پھر یہ جو 184(3) کے تحت جو ہم فیصلے اگر دیے جائیں گے تو وہ تو آٹومیٹکلی غیر مؤثر ہو جائیں گے، ان کی کوئی اہمیت نہیں رہے گی، وہ اپنی اہمیت کھو دیں گے۔ یہ اہم ویو جسٹس منصور علی شاہ نے اپنے اس نوٹ میں تحریر کیا ہے۔ پریکٹس اینڈ پروسیجر لا کے اوپر جوڈیشری میں تقسیم بالکل واضح ہے اور بالکل کلیئر کٹ ہے، ہمیں بالکل نظر آ رہی ہے۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ، جسٹس سردار طارق مسعود، جسٹس منصور علی شاہ، 3 سینئر ججز جو ہیں وہ اس معاملے کے اوپر اپنا پوائنٹ آف ویو مختلف کیسز میں دیتے آ رہے ہیں۔ ایک کیس میں تو جسٹس منصور علی شاہ نے ون مین شو کے اوپر بھی بات کی تھی کہ یہ ون مین شو نہیں ہونا چاہیے، لیکن پاکستان تحریک انصاف کے وکیل، چیئرمین پی ٹی آئی کے وکیل خواجہ حارث نے بہرحال اس لاء کی مخالفت کی، چیف جسٹس آف پاکستان کے موقف کی سپورٹ کرتے ہوئے یہ کہا کہ بینچ کی کمپوزیشن کا یا بینچ تشکیل دینے کا جو خالصتاً اختیار ہے وہ چیف جسٹس آف پاکستان کا ہے، اور اس معاملے پہ انہوں نے 5 ججز کا ایک سپریم کورٹ کا فیصلہ اس کی مثال دی، جبکہ اس کے مقابلے میں ایڈوکیٹ مخدوم علی خان نے مبشر حسن کیس کا حوالہ دیا، اور پھر اس کے بعد آرگیومنٹس کرتے ہوئے انہوں نے یہ کہا کہ ایک قانون اگر معطل بھی ہو جائے تو وہ برقرار رہتا ہے، اس کی حیثیت مطلب یہ نہیں کہا جا سکتا کہ وہ قانون بالکل وجود ہی نہیں رکھتا، اور قانون کو تبدیل ہی کرنا ہے اگر تو وہ اس کا طریقہ پھر پارلیمنٹ میں ہے، وہ ساری چیزیں اس پہ بالکل پروسیس دیا گیا ہے۔ تو ایسی صورتحال میں اب کل 50ویں سماعت ہونے جا رہی ہے نیب قانون میں ترامیم کے خلاف۔ کیا یہ 50ویں سماعت آخری ہوگی؟ کیا اس سماعت میں ایک مرتبہ پھر کوئی مطالبہ ہوگا فل کورٹ تشکیل دینے کا، یا جسٹس منصور علی شاہ اس بینچ میں رہیں گے نہیں رہیں گے؟ ڈائسنٹ تو بہرحال ان کا بالکل کلیئر ہے، وہ اختلافی ویو اپنا رکھتے ہیں اور وہ ہمیں ججمنٹ کی صورت میں بھی ان کا نظر آئے گا۔ تو یہ لیٹس سی، کافی امپورٹنٹ معاملہ ہے، لیکن جس طرح کی آبزرویشنز دی گئی وہ صورتحال بالکل ہم نے آپ کے سامنے رکھ دی۔ تو یہ اب تک کی اپڈیٹ تھی جسے ہم نے آپ کو آگاہ کیا۔ بہت شکریہ۔